کبھی سوچا ہے کہ صحرا کے بیچوں بیچ گمنامی میں چھپے ہوئے اہرام بھی ہو سکتے ہیں؟ شاید اتنے ہی پرانے جتنے مصر کے مشہور زمانہ عجوبے۔ آج ہم قدیم عرب کے ایک ایسے ہی بھلائے گئے تعمیراتی معجزے سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں، آخر ریت کے سمندر میں کوئی ایسی چیز کیسے بنائی جا سکتی ہے جو ہزاروں سال تک قائم رہے؟ یہ معاملہ صرف انجینئرنگ کا نہیں ہے، نہیں، یہ تو انسانی عزم، تخیل اور بقا کی ایک عظیم داستان ہے۔ اور ہماری اس ساری کھوج کی شروعات ہوتی ہے ایک تاریخی دستاویز کے اس پراسرار ٹکڑے سے جو وقت کی گرد میں تقریباً کھو ہی چکا تھا۔ یہ ادھورا سا جملہ ہے، ماضی میں عرب میں پیرامڈ کیسے بنے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک کھوئی ہوئی دنیا کی طرف کھلنے والی ایک کھڑکی ہیں۔ تو چلیں اپنی کھوج کا آغاز کرتے ہیں صحرائی معمہ سے، یہاں ہم ان بنیادی سوالات کی تہہ تک جائیں گے جو ہمیں حقیقت کے اور قریب لے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں آرکیٹیکٹونکس کو سمجھنا ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں، جیسے کسی ماہر شیف کے دماغ کو سمجھنا، نہ کہ صرف اس کی بنائی ہوئی ڈش کو دیکھنا۔ یہ فن تعمیر کے پیچھے چھپے کیوں اور کیسے کا علم ہے، یعنی ڈیزائن اور ساخت کے بنیادی اصول۔ تو بنیاد تو ہم نے سمجھ لی، اب ذرا ان پرانے زمانے کے معماروں کے ذہن میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ممکنہ نقشہ، ان کا بلو پرنٹ کیسا رہا ہوگا۔ ذرا تصور کریں، ایک وسیع و عریض صحرا، ہر طرف ریت ہی ریت۔ ایسے میں پہلا قدم کیا ہوگا؟ زمین پر وہ پہلی لکیر کیسے کھینچی جائے گی جو آخر کار آسمان کو چھونے والے ایک عظیم ڈھانچے کی بنیاد بنے گی؟ جگہ کا انتخاب کوئی اتفاقی فیصلہ تو ہو نہیں سکتا تھا، نہیں، یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا قدم ہوتا تھا۔ انہیں ایسی زمین چاہیے تھی جو زلزلوں کا مقابلہ کر سکے، پتھر کی کانیں قریب ہوں تاکہ بھاری پتھر زیادہ دور سے نہ لانے پڑے، پانی تک رسائی ہو جو کہ زندگی کی ڈور ہے، اور شاید ستاروں سے بھی ایک خاص سیدھ تاکہ ان کی تعمیر کائنات سے جڑ جائے۔ لاکھوں ٹن پتھر، یہ آج کے جدید ترین تعمیراتی منصوبوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور ذرا سوچیں، یہ سب کچھ کرنا تھا صرف بنیادی اوزاروں اور انسانی طاقت سے۔ کتنا بڑا چیلنج رہا ہوگا۔ ہر ایک قدم اپنے آپ میں ایک پہاڑ سر کرنے جیسا تھا۔ پہلے تو پہاڑوں سے پتھروں کو کاٹ کر نکالنا، پھر ان دیو ہیکل بلاکس کو میلوں تک منتقل کرنا، انہیں بڑی نفاست سے تراشنا، اور پھر کشش ثقل کو شکست دیتے ہوئے انہیں سینکڑوں فٹ کی بلندی تک پہنچانا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر انہوں نے یہ کیا کیسے؟ کیا یہ صرف بے پناہ طاقت کا کھیل تھا، مٹی اور پسینے سے بنے ریمپ کے ذریعے، یا ان کے پاس کچھ زیادہ جدید تکنیکیں تھیں، ایسے پیچیدہ نظام جو وزن اور توازن کے اصولوں کو استعمال کر کے ان کے کام کو آسان بناتے تھے؟ سچائی شاید ان دونوں کے بیچ ہی کہیں ہوگی۔ لیکن پتھر اور نقشے، یہ تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ اصل کہانی تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اسے بنایا۔ آئیے ان مردوں اور عورتوں کی بات کرتے ہیں جن کے ہاتھوں اور پسینے نے اس خواب کو حقیقت کا روپ دیا۔ 10,000 سے زیادہ لوگ، ذرا اندازہ لگائیں، یہ ایک چھوٹا سا شہر بسانے اور اسے دہائیوں تک چلانے کے برابر تھا، اور ان سب کا مقصد صرف ایک تھا، ایک ایسی چیز بنانا جو ہمیشہ قائم رہے۔ اور یہ صرف مزدور نہیں تھے، نہیں، یہ تو ایک پورا چلتا پھرتا معاشرہ تھا۔ یہاں ذہین معمار تھے جو نقشے بناتے تھے، ماہر سنگ تراش تھے جو پتھروں کو شکل دیتے تھے، کاتب تھے جو ہر چیز کا حساب رکھتے تھے، اور لوہار تھے جو اوزاروں کو تیز رکھتے تھے، یہاں تک کہ باورچی بھی تھے جو اس بہت بڑی فوج کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہ 1-2 سال کا کام نہیں تھا، بلکہ نسلوں کا پروجیکٹ تھا۔ پہلے چند سال تو صرف زمین تیار کرنے میں لگ گئے، پھر 1 دہائی سے بھی زیادہ کا عرصہ صرف بنیادی ڈھانچہ کھڑا کرنے میں۔ ہر طے، ہر مرحلہ گہری منصوبہ بندی اور انتھک محنت کا نتیجہ تھا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بات کہ یہ بنے کیسے ہوں گے، لیکن سب سے بڑا سوال تو اب بھی باقی ہے، آخر کیوں؟ اس ساری محنت کا مقصد کیا تھا؟ آئیے ریت میں گونجتی ان آوازوں کو سنیں اور ان کے مقصد اور ورثے کو تلاش کریں۔ دیکھیں، سب سے عام خیال تو یہی ہے کہ یہ بادشاہوں اور ملکاؤں کے عالیشان مقبرے تھے، لیکن کیا صرف اتنا ہی تھا؟ شاید نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ عبادت گاہیں ہوں، یا ستاروں کا مشاہدہ کرنے کے لیے بنائی گئی رصد گاہیں، یا پھر محض طاقت کا ایک ایسا کھلا اعلان جو دور دور تک سب کو نظر آئے۔ اور آخر میں بات شاید یہیں آ کر جڑتی ہے، یہ اہرام صرف انجینئرنگ کے شاہکار نہیں تھے، یہ ایک تہذیب کی روح کا عکس تھے۔ یہ ان لوگوں کی امیدوں، ان کے خوف اور آسمان تک پہنچنے کی ان کی خواہش کا پتھر میں ڈھلا ہوا ایک مجسمہ تھے۔
تو اگر ان اہراموں میں اتنی کہانیاں چھپی ہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ریت کے نیچے اور کتنے راز دفن ہوں گے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں ہمیشہ نامعلوم کی تلاش کے لیے ابھارتا رہے گا۔